شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع العاشر۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 19 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 20۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے مثلو کان اللہ علیما حکیما، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے مثلو جو ہے مضاف ہے، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے مضاف ہی ہوا کرتا ہے، اور ہم لوگ مثال دے رہے ہیں کانا کی، ٹھیک ہے۔ کانا ناقصہ کی کہ کانا جو ہے وہ اپنے اسم اور اپنے فعل پر اسم اور اس کا جو ہے وہ خبر ہوتی ہے، اور یہ عمل بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ عمل بھی کرے گا۔ تو کانا لا علیما حکیما، کانا صیغہ واحد مذکر فعل ماضی مثبت معروف اور اس میں افعال ناقصہ، اس میں جو ہے اللہ جو ہے وہ اس کا اسم، ٹھیک ہے، اور علیمن یہ صیغہ واحد مذکر جو ہے صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے کانا کا اسم اس کا فاعل، پھر اس میں یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کانا کی خبر اول، ٹھیک ہے۔ اور پھر حکیمن، حکیمن جو ہے یہ کیا ہے، یہ حکیمن یہ بھی صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے کانا کی خبر کانا کا اسم اس کا فاعل، پھر اس میں یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کانا کی خبر دوم، ٹھیک ہے۔ پھر کانا اپنے اسم اور اپنی خبر اول اور خبر دوم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مثلو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر مثلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور مثالہ مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع العاشر کا پارٹ نمبر 20 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔